رانا صاحب، مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم اگر آزاد کشمیر آئیں تو اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں. دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو لوگ چوز کر چکے ہیں. تو کیا نون لیگ کے دور حکومت میں بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرم ایسے ہی تھے جیسے موجودہ حکومت میں؟ یار بڑی اچھی بات کی یاسر، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ اس ٹاپک کو لے کر آئیں اور ہم اس پہ بات ضرور کریں. میں چاہوں گا ذرا وہ ویڈیو چلا دیں جو میاں نواز شریف صاحب نے جب وزیر اعظم پاکستان تھے، جب ان کی حکومت تھی، اس کے بعد جب حکومت نہیں بھی رہی، ان دنوں میں بھی وہ لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. چونکہ پیمرا کی مجبوری کی وجہ سے ہم ان کی وہ چیزیں نہیں دکھا سکتے، لیکن میں بتاتا ہوں یہ حرف بحرف. میاں نواز شریف صاحب اس تقریب میں فرماتے ہیں کہ جناب یہ صرف دو سرحدیں ہیں، لائنیں لگ گئی ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہم بھی وہی کھاتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں، ہم بھی وہی بولتے ہیں جو وہ بولتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وہ لائنیں، یہ ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں، وہ سرحدیں ہیں جس کے لیے ہزاروں بہنوں نے اپنی عزتیں پامال کروائیں، ہزاروں نوجوانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا، کئی ماؤں کے جو ہیں گھروں کے چراغ جو تھے نوجوان وہ بجھ گئے. پتہ کتنے ہزار مسلمان شہید ہوئے، پھر جا کے یہ نظریاتی ایک لائن لگی جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. تو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ بس ایک لائن ہے. آپ بہت بڑا کہہ رہے ہیں آپ بھی آلو گوشت پسند کرتے ہیں، میں بھی آلو گوشت پسند کرتا ہوں. پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ واجپئی نے مجھے کہا کہ کارگل میں آپ نے زیادتی کی، ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. میں نے کہا بالکل جب آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا یہ بھی کہنا تھا میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. اس کے بعد جناب مجھے ہے نا یہ نریندر مودی صاحب جو ظالم ترین ہے، جن کے متعلق سب کہتے ہیں، اور میری بہن مریم صاحبہ نے کہا کہ میں عمران خان کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں کچھ تلخ حقائق دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ سوال سنا دیں کہ جو عمران خان صاحب کو کہ تم کشمیر کا سودا کر دیا ہے، تم نے ایسا کر دیا ہے، یہ انہوں نے کہا. تو ذرا واجپئی یہ جو نریندر مودی ہے یہ کس کی شادی میں آئے تھے؟ وہ اس کا کیا منطق کے ساتھ اس کا بیان دیتی ہیں کہ جب ہماری حکومت تھی تو یہ ہماری چوکھٹ پہ آیا کرتے تھے، اب آپ کا یہ فون نہیں اٹھاتے. بات یہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو کیا کشمیر میں ظلم و تشدد بند ہو گیا تھا؟ کیا بھارت کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا بند ہو گئی تھی؟ کیا بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہونا بند ہو گئی تھی؟ کیا بھارت نے کنٹرول لائن پر فائرنگ کرنا چھوڑ دی تھی؟ کیا بھارت نے مسلمانوں کے خلاف پاکستانیوں کے خلاف سازشیں چھوڑ دی تھی؟ کیا کشمیر کے اندر جد و جہد کرنے والے جو ہمارے جو کشمیری مجاہدین نوجوان ہیں کیا ان کو جیلوں سے ریلیز کر دیا گیا تھا؟ نہیں جناب. جب آپ کا وہ دشمن پاکستان کا دشمن جب آیا تو آپ نے اس کا استقبال کیا. جب اسے پتہ ہو کہ میں جس کے بندے مار رہا ہوں، جب اسے پتہ ہو کہ جس کے علاوہ سازش کر رہا ہوں اور میں اسی ملک میں جاؤں گا تو مجھے پروٹوکول ملے گا اور پھر مجھے گھر میں تحفہ دیا جائے گا، میں بغیر ویزے کے شادی کی تقریب میں شرکت کر سکوں گا. میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا وہ ویڈیو بھی نکالیں، اگر آپ کے پاس وہ جاتی عمرہ کی ویڈیو ہو تو وہ نکالیں، وہ بھی دکھائیں تاکہ وہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. تو یاسر یہ تو بڑی چیز ہے. میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ کہوں گا خدا را کشمیر کے الیکشن پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش نہ کریں. رانا صاحب ہمارے سیاسی رہنماؤں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب بھارت کے اندر نریندر مودی کی پالیسیز کے خلاف آزاد جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں پالیسیز اپنائی جاتی ہیں، کانگریس کا کوئی فرد بولتا ہے تو پاکستانی میڈیا دکھاتا ہے کہ بھارت میں اپنے ہی لوگ ان کے مخالف ہو چکے ہیں. تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جب آپ حکومت کے مخالف ہوں گے تو آپ کی ان تقریروں کو پذیرائی بھارت میں ملے گی؟ بات ہی حکومت کے مخالف ہوں یا سر، اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے مخالف ہونا، لیکن پاکستان کے مخالف تو نہ ہوں، آزادی کی تحریک کے مخالف تو نہ ہوں، آزادی کی تحریک کے نوجوانوں کو مایوس کرنے کے در پہ تو نہ ہوں. بھائی آپ بات کریں جا کے الیکشن پہ کہ ہماری حکومت تھی، ہم نے بڑا اچھا کام کیا، یہ کام ہے حکومت نے اچھا کام، دوسری حکومت نے اچھا کام نہیں کیا، یہ کریں. یہ سیاست آپ کی تنقید کرنی بنتی ہے، لیکن جب وہاں جا کر آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں گے کہ آپ کے تقریریں کرتے تھے، کس نے کس کو کیا کہا، کس نے کس کو کہاں بلایا، کون مری میں کس سے ملا، کون لاہور میں کس کی شادی میں آیا، تو اس کے بعد آپ یہ کہیں، پھر آپ یہ بھی کہیں کہ یہ لکیر جو ہزاروں خونوں کی خون دینے کے بعد حاصل کی گئی، جو ایک پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ہیں یہ جو کوئی نہیں توڑ سکتا، آپ اس کے یہ عام سی لکیریں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا،
ان کی تقریر اگر آج پابندی نہ ہوتی کچھ پیمرا کی طرف سے تو ہم پوری وہ تقریر سناتے، لیکن جو میں بول رہا ہوں وہ لفظ پر لفظ وہی ہے جو حضرت مولانا میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا، یہ وہی ہے یاسر صاحب۔ تو میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا دوں، اس بار پاکستان کے اہم ادارے بڑے ناراض ہیں۔ آج تو کچھ لوگوں نے کہا نا جی کہ مریم صاحب کا لہجہ بڑا اچھا تھا، فوجیوں کو دے کر سلوٹ کیا، کرنا بنتا، سب کا سلوٹ کرنا بنتا بھائی۔ وہ فوجی ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ فوجی ہیں جن کی وجہ سے ہم رات کو سکھ کی نیند سوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اگر ان کو سلوٹ کیا یا انہوں نے آپ کو سلوٹ کیا تو انہوں نے آپ کو سلوٹ بطور پاکستانی کیا ہے، لیکن آپ کیا ان کے ساتھ کھیل کھیلنا جا رہے ہیں؟ آپ سب، کوئی بھی سیاستدان ہو، سب کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے خلاف نہ جائیں، ایک دوسرے کے خلاف جو بات کرنی ہے کریں۔ پاکستان پہلے ہے، پاکستانیت پہلے ہے، آپ کی سیاست بعد میں ہوگی۔ سیاسی الزامات لگائیے، ایک دوسرے کو ہدف تنقید بھی بنا، لیکن یہ دیکھیے کہ آپ کی قومی پالیسی کیا ہے اور کیا آپ کے وطن پہ کوئی حرف تو نہیں آئے گا۔